کہ مدینے کے فقیروں سے ملو، بادشاہوں کی غلامی میں تو رکھا کیا ہے۔ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملو، بادشاہوں کی غلامی میں تو رکھا کیا ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد ذیشان المدنی دامت برکاتہ العالیہ۔ تمام حضرات سے درخواست ہے جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ یہ احاطہ جو اگلا ہے اس کو ذرا سا پل کر لیجئے۔ پیچھے تمام بیٹھے ہوئے حضرات سے ملتمس ہوں تاکہ حضرت اتنی دور سے تشریف لائے ہیں تو کچھ سننے سنانے کا ماحول بن جائے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے تمام احباب آگے تشریف لے آئیں۔ الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا وملجانا ومأوانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے۔ وہ کریم کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے۔ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین نانا حسنین معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں۔ سرکار قبول فرمائیں۔ یہ واقعی لجپالوں کا دربار ہے۔ رات گئے ماشاء اللہ یہ رونق بتا رہی ہے کہ اس دربار پر جو جود کا فیضان ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں بے وقت ہی اور بے مانگے بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ یہ رونق سلامت رکھے۔ میں بالکل صمیم قلب سے تصنع اور بناوٹ کے بنا عرش پاک کے تمام تر انتظامات میں پیش حضرت الحاج پیر گلشن الہی قادری صاحب اور آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا پیر حسان الہی صاحب، میں اس کا صحرا آپ کے سر پر دیکھتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ اس جود اور سخا کے مرکز کو اسی طرح اہل محبت کے دلوں میں بسا کے رکھے۔ اب یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں کہ ان لمحات میں جو رب کریم کی عطا ہے نا وہ بھی اپنے اوج پر ہوتی ہے۔ یہ سحر کا وقت ہے اور یہ وہ خاص اوقات ہیں کہ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟
یہ نعت خواں کو میں نے بھی سنا ہے، وہ بھی سارے توجہ کریں، توجہ کے ساتھ ذرا بات کو سنیں، اور ہو سکتا ہے کسی نعت خواں سے ہم پوچھ بھی لیں کہ ابھی ہم نے کیا بات کری تھی. آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کون سا کلام سنایا تھا، ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں. تو انتہائی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے. دیکھو وقت کیا ہے، رب نے کس وقت میں ہمیں یہاں حاضری دی ہے. سحر کا وقت ہے، عطاؤں کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ رب خود آسمان دنیا پر تشریف لا کے ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ تو سخی کے دربار پر یہ سارے منگتے، ہم بیٹھ کر کے رہے ہیں مالک ہم ہیں مانگنے والے. اور وسیلہ بھی کس کا لائے ہیں؟ شہزادہ غوث الورا کا لائے ہیں. مالک نسبت جیلاں ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے پاس نہ اعمال ہے نہ ہمارے پاس کوئی کردار ہے. اگر پاس ہے تو فاطمہ کے بچوں کا دامن ہے. بس یہ شناختی کارڈ لے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں. مالک ویسے ہی بن مانگے تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے. اپنی مہربانی سے ہمیں ہماری عطائیں بھی عطا فرما دے، تمنائیں بھی عطا کر دے، التجائیں بھی عطا کر دے. اللہ اکبر. یہ سخیوں کا دربار ہے. قبلہ صاحبزادہ والا شہان سے گزشتہ جو ہفتہ گزر گیا اس میں جب میری ملاقات ہوئی، میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضور اس دربار سے نا بغداد کے دروازے کھلتے ہیں. یہ وہ آستانہ ہے کہ یہاں سے بغداد کے، یہاں سے سڑک بغداد شریف جاتی ہے سیدھی. یہ ایمبیسی ہے بغداد معلّہ کی، جو یہاں صمیم قلب سے حاضر ہو جاتا ہے. پھر یہ جس کے بیٹے ہیں نا وہ تنہا نہیں رہنے دیتے، اپنے پاس پھر بلا لیتے ہیں. پھر وہاں سے جود اور سخا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں بالکل ابتدا سے بس چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. دیکھو مجھ سے کسی نے زندگی میں 12-14 سال پہلے ایک بچے نے سوال کیا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ ہے؟ توجہ رکھیے گا. ایک بچے نے سوال کیا، کہا کہ حضور مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے غوث اعظم ناراض ہیں، غوث پاک ناراض ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے فلاں شخص کہتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا آستانہ ہے اور فلانا ہے اور یوں ہے. میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ کہنے لگے تم سے غوث اعظم ناراض ہے. میں نے کہا اس کو یہ خبر کیسے ہوئی؟ تو اس نے حال کی دنیا کی کوئی بات بتائی اور کہنے لگا مجھے پتا ہے غوث اعظم تجھ سے ناراض ہیں. اب بچے کی آنکھ میں آنسو ہیں. 11ویں کرنے والا بچہ، غوث پاک سے محبت کرنے والا، میرے سامنے آیا. میں نے اس کو حوصلہ دیا، تھپکی دی، اور پھر میں نے اس سے ایک بات کہی. وہ بات 14 سال کے بعد آج میں اپنی زبان پہ لا رہا ہوں. وہ بات ایسی ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں نا، آپ کو یہاں پر آنا بھی اب مزہ دے گا. میرے بچے نعت خواں بڑا انتظار کر رہے تھے 10 بجے سے، تمہیں یہاں انتظار بھی اب مزہ دے گا. وہ کہنے لگا غوث پاک مجھ سے ناراض ہے. میں نے کہا کہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن گہرائی بڑی ہے. میں نے کہا کہ اگر غوث پاک تجھ سے ناراض ہو جائیں، توجہ، غوث پاک اگر تجھ سے ناراض ہو جائیں تو پھر تجھے رب سے ملائے گا کون؟ تجھے مصطفیٰ سے ملائے گا کون؟ دیکھو رب سے بے واسطہ کوئی بشر فیض لے نہیں سکتا. اس لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ اور یہ حسن جاری رب نے کیا ہے. کوئی بشر رب سے بلا کسی واسطے کے فیض حاصل نہیں کر سکتا. اس عالم موجود میں اگر اسے عالم ملکوت کا، عالم نور کا کوئی فیض کا ذرہ چاہیے تو بیچ میں کوئی برزخ ہو. اور وہ برزخ کیا ہے؟ مکتوبات میں امام ربانی فرماتے ہیں یہ برزخ. اب یہ برزخ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھیے. آپ جب روٹی کو پکاتے ہیں، روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں، اس پیڑے کو بیل دیتے ہیں، وہ روٹی تیار ہو جاتی ہے. آپ جب اس کو بلا کسی واسطے آگ پر ڈالتے ہیں تو وہ روٹی آگ کی شدت، آگ کی حرارت کی وجہ سے روٹی کو جلا دیتی ہے. وہ غذا کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ اس آٹے میں، اس روٹی میں، اس پیڑے میں اتنی طاقت نہیں، ایسا ظرف نہیں، اس میں وسعت نہیں کہ وہ آگ کی حدت کو برداشت کر سکے. لیکن جب اس روٹی کو برزخ مل جائے، اگر اس کو توا مل جائے، اگر اس کو میٹل کی کوئی شے مل جائے، اب اس روٹی کو جب توے پر ڈالا جاتا ہے تو یہاں سے آگ کی تپش برزخ پر پڑتی ہے، توے پر آتی ہے.
سے پھر اٹھنے والی حرارت ایک واسطے سے روٹی پر پڑتی ہے تو یہ روٹی انسان کے لیے غذا کے کام آ جاتی ہے، یہ غذا بن جاتی ہے۔ برزخ ضروری ہے، واسطہ ضروری ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مکتوبات میں امام ربانی فرماتے ہیں، فرمایا اس عالم موجود میں جو انسان رب کا فیض لینا چاہے، اس کے نور، اس کے تجلیات کا اگر کوئی مرکز ہے جو انسان کو رب سے لے کر انسان کو فیض دیتا ہے، کہا وہ برزخ کون ہے؟ فرمایا آمینہ کا لال ہے۔ ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سرکار کی روح اتنی لطیف ہے، سرکار کا جسم اتنا پاک ہے، سرکار کو رب نے ایسی عطاؤں سے نوازا ہے، وہ انسانیت کے لیے برزخ کا مقام رکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت چونکہ سرکار پر ختم ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ خاتم ہیں، آپ خاتم ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیں کون لے کر کے جائے گا؟ توجہ ہے، میں انتہائی سنجیدہ باتیں اور بڑے نپے تلے جملے آپ سے عرض کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ دیکھو، اگر ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم فیض لینا چاہیں، توجہ کیجئے نا، ہم اگر فیض لینا چاہیں تو پھر کیا ہمارے پاس ایسا ظرف ہے؟ بتائیے، کیا وہ ہمارے اندر صلاحیت ہے؟ نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ لگانا کہ ہم اللہ والوں سے جڑتے کیوں ہیں، ہم مرشدان امت سے قریب کیوں ہوتے ہیں، ہم سخی کے دربار پر آئے کیوں، ہم اپنی نسبتوں کا پٹا گلے میں کیوں ڈالتے ہیں، نام کے ساتھ نسبتوں کا لاحقہ کیوں لگاتے ہیں، مرشد کی صحبت میں آ کر کیوں بیٹھتے ہیں۔ دیکھو، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض بلا واسطہ لے نہیں سکتے، ہمیں بھی کوئی برزخ چاہیے تو ہمیں رب نے عبد القادر جیلانی کا دامن عطا کر دیا ہے، ہمیں ان کا دامن کرم دے دیا ہے، جو ان سے وابستہ ہوئے، بلکہ امام اہل سنت، بولیے سبحان اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں علی کے ہر بچے کو اہل سنت اپنا امام اور مرشد مانتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ علی کے ہر بچے، اگر کوئی ایسا سید زادہ بھی ہو نا، وہ بیچارہ مزدور ہے، مزدور ہو، لیکن ہو سید زادہ، ہو صحیح العقیدہ، اللہ اکبر، پتہ چل جائے تو انسان اپنی مسند چھوڑ دیتا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کا اکرام کرتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے، شاہ عبدالعزیز فرمایا، علی کا ہر بچہ مرشدان امت سمجھا جاتا ہے، اور غوث اعظم تو وہ ہیں جو ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے۔ غوث پاک کا جو مرید بیٹھا ہے وہی ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ والدہ کی طرف سے حسین کے بیٹے ہیں، والد کی طرف سے حسن کے بیٹے ہیں، پھر بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، یہ جو سید السادات ہے نا غوث اعظم، ان کا ذکر تمہاری محفل میں ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کبھی کسی کالے کے گھر پہ تو نے غوث پاک کی محفل نہیں دیکھی ہوگی، آپ کبھی سوال پوچھے گلشن الہی صاحب سے کہ حضرت وہ بھی تو سید زادے ہیں، وہ بھی تو نجیب الطرفین ہیں، ان کا ذکر کالوں کے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر وہاں بغداد معلی سے آواز آئے گی، افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق۔ کیوں؟ غوث اعظم علی کے بیٹے ہیں، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا جس کو ہمارے نبی نے عزتیں دے دی، مقام دے دیا، علی کے بچے اس کو تسلیم کرتے۔ میں نے کہا کالے تیرے یہاں امام حسن کا ذکر نہیں ہوتا، وہ تو غوث اعظم کے بھی اجداد میں سے، تیرے یہاں کسی اور شہدائے کربلا میں سے تابوت نکالے جاتے ہیں، لیکن آقا حسن کا کوئی جلوس نہیں نکلتا، تیرے یہاں حسین کے ذکر کی محفل تو بپا ہوتی ہے، لیکن آقا حسن جو فضل میں اعلیٰ ہیں، جو بڑے بھائی ہیں، جو علی کا بڑا بیٹا ہے، جو فاطمہ الزہرا کا بڑا دلارا ہے، یہ وہ ہیں، آپ کہتے ہیں سادات کو کیا کہتے ہیں؟ سید صاحب،
کیا کہتے ہیں؟ یہ سید صاحب جو آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ کہیں گے پیر صاحب نے سکھایا. میں کہوں گا پیر صاحب کو کس نے سکھایا؟ میں آپ کو مختصر بتاؤں اختصار کے ساتھ. یہ جو آپ سید زادے کو سید کہتے ہیں، عرب کے اندر شریف کہتے ہیں، اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آل رسول کو جو سید کہا ہے آمینہ کے لال نے خود کہا. اور کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کس سید کو کہا سید؟ سرکار نے یہ لقب دیا، فرمایا وہ کون ہے؟ امام حسن مجتبی ہے. امام حسن ہے. وہ کوئی تو بات ہے امام حسن میں ہے، بلکہ آج جس قسم کا ماحول چل رہا ہے، کھوٹے کھرے کا، اصلی دیسی گھی، نقلی پکوان، بناسپتی کا ماحول جو چل رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر امام حسن کا نام شناختی کارڈ ہے، آپ کا نام آئیڈینٹی کارڈ ہے. ایک پنڈی کا کالا کہتا ہے، کہنے لگا شاہ تو وہ ہے جو گردن نہ جھکائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اشارے میں بات کر رہا ہوں. کہنے لگا ہم تو اس کو شاہ مانتے ہیں جو گردن نہ جھکائے. میں نے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے حسن مجتبی کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا تجھے بھی کالوں کی بکواس کی جو حدت ہے پہنچ گئی ہے. ہمارے ہاں بندر بانٹ نہیں بے. جب ہم علی کے بچوں کو مانتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول کر پھر انہیں پیر مانتے ہیں. میں نے کہا تو نے علی کے بچوں کو مانا بھی اور ساتھ میں اپنی بھی چلائی. توجہ ہے آپ کی؟ کس کے لیے زبان کھول رہے ہو؟ امام حسن مجتبی کے لیے. میں نے کہا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ابے ڈبل شاہ تو 10 بار بھی پیدا ہو جا، تو داڑھی کو اور رنگین کر لے، آقا حسن مجتبی کے جوتے کے برابر بھی تو نہیں ہو سکتا. سنی وہ ہے جو حسن مجتبی کو علی کا بیٹا بھی مانتا ہے، فاطمہ کا لال بھی مانتا ہے، اپنا پیر بھی مانتا ہے، اور آقا حسن مجتبی کا ہر فیصلہ بھی مانتا ہے. سنی تجھے مبارک، تیرے امام اہل سنت. یاد رکھیے گا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلی حضرت کے دادا استاد ہیں، سیدی اعلی حضرت کے پیر صاحب کے بھی استاد ہیں، ہم عصر ہیں، ہم درس ہیں. وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اعلی حضرت نے تو یہ عقیدہ بعد میں دیا، کیا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. مبارک ہو حضرت صاحب، آپ کو بھی حضرت صاحب مبارک ہو. ہمارے یہاں بندر بانٹ نہیں ہے، ہم دونوں ہاتھوں میں دامن لے کر چلنے والے ہیں. ہم بانٹتے نہیں امت کو علی کے بچوں کے نام پر. ہم جب مانتے ہیں تو آدھا پاؤ، پونا، 3 پاؤ، آدھا کلو نہیں، علی کے بچوں کو سارا مان. میں نے کہا خالی تو نے جھنڈے پہ نام لکھنے کے لیے ان کا نام رکھا ہوا ہے. امام حسن مجتبی، ان کا فیصلہ بھی مان. کہنے لگے تاریخ دمشق میں یہ بات لکھی ہے. میں نے کون سے صفحے پہ لکھی ہے؟ کہنے لگا جلد 8 صفحہ نمبر 106. ہم نے 106 سے 305 تک سارا پڑھ کے دیکھ لیا. امام حسن مجتبی کی وہ شرائط ہی کہیں. اب میں نے کہا ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے. امام حسن مجتبی کے ہر فیصلے کو اگر تو تسلیم نہیں کرتا تو غوث پاک کے روزے پر کیا کر رہا تھا بھائی؟ سیلفیاں لے رہا ہے غوث اعظم کے روزے پر، غوث پاک کے روزے پر محفلیں کر رہا ہے. میں نے کہا وہاں سے فیض نہیں مل لگا ہوگا، تجھے جوتے لگ رہے ہوں گے. اس لیے کہ غوث اعظم بیٹے کس کے ہیں؟ امام حسن مجتبی کے بیٹے، وہ حسن کے بیٹے ہیں. اگر تو ان کے فیصلے نہیں مانتا، تو آ کے اپنی چودراہٹ والی کرسی پر اپنی بات کرتا ہے تو تیری کون سنتا ہے بھائی؟ ہم تیرے پیچھے نہیں ہیں. اگر ہم تیرے پیچھے آئے بھی تھے تو ہم نے دیکھا تھا غوث اعظم کا نام، ہم نے دیکھا تھا آقا حسین اور حسن کا نام. لیکن جب تو ان کی تعلیمات سے منحرف ہو گیا تو ہمیں گاڑی بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ابے تیرے بوتھے پر ہم کیوں مریں؟ ہم تو غوث اعظم پر مرنے والے ہیں. جو حسن کو نہیں مانتا، حسن کو شاہ نہیں مانتا، ہم تیرے جیسے کو نہیں مانتے. ہمارے لیے حسن مجتبی اہم ہیں.
تو اہم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غوث پاک کی عقیدت اس سے زیادہ ضروری غوث پاک کا عقیدہ ہے. کچھ ملا عقیدت کے بازار کے اندر گم ہیں, کچھ پیر صاحب عقیدت کے بازار میں گم ہیں. مظفر حسین شاہ صاحب یہاں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب تو جاؤ نا کسی قوالی کے اندر تو پیر صاحب کے سامنے جب کلام پڑھا جائے دما دم مسکل اندر, قوال کو فوراً روک دے, اوے چپ کر بھائی, آگے قوالی پیر صاحب پڑھیں گے, آگے قوالی پیر صاحب پڑھیں گے. کہنے لگے وہ کیسے بھائی, تو قوال پڑھنے کے لیے آیا. بولے نہیں, پہلے کا ماحول الگ تھا, آج کا ماحول الگ ہے. آج کھوٹے کھرے کی پہچان کا ماحول ہے. ہر ایک غوث اعظم کے نام پر بکنے کے لیے تھوڑی آیا ہوا بھائی. یہ غوث اعظم کے نام کی جو عقیدت ہے ہر کوئی ایرا غیرہ ہم سے لے لے. اب پیر صاحب قوالی کا آگے والا جملہ آپ ذرا پڑھ کے دکھائیں تو شاہ صاحب کا خوبصورت انداز ایسا ہے, فرماتے ہیں جب وہ پڑھے نا دمادم مشکل اندر تو پیر صاحب کے جملے دیکھ, اگر وہ کہے علی کا پہلا نمبر, جوتے اٹھا کے فوراً وہاں سے روانہ ہو جائے, فوراً وہاں سے چلے. کیونکہ پیر صاحب کو آج تک اپنا عقیدہ ہی نہیں پتا چلا. پیر صاحب نے کبھی غنیت الطالبین نہیں پڑھی. آستانہ کس کا ہے؟ بھال قبر آستانہ ہے غوث الاعظم. ابے خالی فنڈ لینے کے لیے تو نے نام لکھا تھا, خالی نذرانے بٹورنے کے لیے نام لکھا تھا. غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ آواز لگاؤ گے سارے؟ شاہ جی فرماتے ہیں, فرمایا جب پیر قوالی کو ایسے پڑھے دمادم مشکل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر, تو شاہ صاحب فرماتے ہیں بیٹا پھر اپنے جوتے چھوڑ کے پیر صاحب کے جوتے سر پہ رکھ لیں. ہاں یہ غوث پاک کے عقیدے والا ہے. یہ خالی غوث اعظم کا نام نہیں لیتا, یہ غوث اعظم کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو عقیدت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی از حد ضروری ہے. آخری بات کو سنتے چلے. وہ بات کیا ہے؟ یہ نہ جانے کہاں سے آ کر کے یہاں پر آرام فرمائیں, پتہ نہیں کس زمین سے آئے ہوں گے, لیکن باہر دیکھ رہے ہو. ابھی مجھے شفیع صاحب فرما رہے, کہنے لگے یہاں 12 حیدرآباد میں 12 نعت خواں تھے. کتنے تعداد بھی حضرت نے بتائی. کہنے لگے 12 نعت خواں تھے. میں نے کہا ابھی کتنے؟ کہنے ابھی 1200 ہیں. حضرت نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا. میں نے کہا جہاں شہزادہ غوث الورا ہو نا وہاں حافظ قرآن ہی پڑھیں گے انشاءاللہ, وہاں نعت خانوں میں اضافہ ہوگا, علماء میں. اب ہوگا کیسے؟ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. بہت شکریہ, اللہ اکبر. تھوڑی توجہ کیجئے گا. دیکھو ہم بڑوں کی بارگاہ میں کوئی اپنی بات نہیں کرنے آیا, ہم سب اپنے بزرگوں کی بات کرنے آئے ہیں. بول بالے میری کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رسا, بول بالے میری سرکاروں کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بعد میں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ان سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرما دیا, فرمایا علی کا ہر بچہ ہمارے لیے مرشد ہے, صحیح العقیدہ ہے, سنی ہے, مرشد ہے. ہم علی کے بچوں کا تو اتنا ادب ہے, آقا حسن و حسین کے بچوں کا تو سنی کے دل میں اتنا ادب ہے, اور ہم بندر بانٹ علی کے بچوں پر, علی کے بچوں کے فیصلوں پر کوئی طنز کر سکتا ہے؟ میں یہ بات مکمل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. علی کے بچوں کا ہر فیصلہ بتاؤ قبول ہے؟ اونچا بولو, قبول ہے؟ کوئی اس کے اندر تنقید کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ وہ پیر ہیں, وہ مرشدان امت ہیں. ہم علی کے بچوں کے پیچھے ہیں, آقا حسین کے پیچھے ہیں. وہ کربلا میں بھیڑ گئے تو آج تک ہم یزید سے بھیڑے ہوئے ہیں. جو آقا حسن حضرت امیر معاویہ کو امیر بنا گئے آج تک ہم ان کا ادب اور احترام کر رہے ہیں. علی کے بچوں کے ہم پیچھے, ان کا ادب بھی ہے, ان کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہے. اب آگے چلیے. دیکھو یہاں یہ بزرگ جو آرام فرما ہے نہ جانے آئے کہاں سے ہوں گے, زمین کے کس خطے سے آ کر یہاں آرام کر رہے ہیں, یہاں ہی کیوں آئے ہیں؟ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمہ اللہ کو میں پڑھ رہا تھا, آپ نے فرمایا یہ جو زمین ہے کیا ہے؟ یہ جو زمین ہے یہ اللہ سے دعا کرتی ہے. حافظ صاحب وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کیا, اے اللہ اپنے کسی ذاکر کو ہماری زمین پر بھی بھیج دو. شاہ رکن عالم رحمہ اللہ جن کا اگلے مہینے عرس ہے, یہ آپ کے خلیفہ ہیں, آپ کے شاگرد ہیں. حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا کوئی پھیرا یہاں بھی ہو جائے, کوئی چھینٹا یہاں بھی لگ جائے. اور کون سا چھینٹا؟
وہ سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ دیکھو ابھی کتنا سیلاب سے پاکستان متاثر تھا، زمینیں کیسی ہو گئی، اب اس زمین کی گرمی بھی نکالنی ہے، اس زمین کو تیار بھی کرنا ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں، دیکھو جس طرح زمین مردہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ زمین مردہ کیسے ہوتی ہے؟ صاحب کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو زمین جب کھیتی اگانا بند کر دے نا، اس میں صلاحیت ختم ہو جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ زمین کیا ہو گئی؟ میرا ساتھ دیں گے؟ جلدی جلدی ذرا بات ختم کریں گے۔ زمین کیا ہو گئی؟ مردہ ہو گئی، نہ روئیدگی اگتی ہے، نہ سبزہ اگتا ہے، نہ کھیتی اگتی ہے، کچھ بھی نہیں اگتا، زمین مردہ ہو گئی۔ تو بھئی زندگی زندہ کیسے ہوگی؟ تو رب نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ اکبر، زمین کی زندگی کا نظام رب نے یہ رکھا ہے۔ آخری بات پہ توجہ کرنا، زمین کی زندگی کا رب نے نظام یہ رکھا ہے، زمین مردہ ہو جائے نا تو پھر رب آسمان سے بادلوں کو حکم دیتا ہے، اے بادلو ٹھنڈا میٹھا پانی ذرا اس زمین کے سینے پر برساؤ، اس دھرتی کے دل پر برساؤ۔ یہ زمین مردہ ہو گئی ہے، وہ بارش برستی ہے، اللہ زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ آواز کم آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ اصل میں ہماری تمہاری پریکٹس کے اندر یہ بات اتنی آ گئی نا، تو اب ہمیں اس بات کی جو افادیت ہے نا، تو وہ ایسی بس بے قیمتی سی بات لگتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہاں بارش ہونا بند ہو جائے، لیکن یاد رکھنا یہ بارشیں زمین کی زندگی کا سبب ہے۔ ایک بات، اچھا یہ بات میں نے پڑھی کہاں سے؟ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی، بولو سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مرید اور خلیفہ ہیں، حضرت علاء الدین عطار کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آواز کم آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کی۔ وقت گزرا ہے نا تو کس کی چوکٹ پہ گزرا ہے؟ او بھائی یہ بیٹھے ہوئے محبت والے، ان سے پوچھیں محبت میں جتنا وقت گزرتا ہے بوڑھی نہیں جوان ہوتی ہے، عشق جوان ہوتا ہے، عشق بوڑھا نہیں ہوتا۔ اب سنیں توجہ کے ساتھ ولی کی طرف پہ آنے والوں، فرمایا جس طرح زمین مردہ ہو جاتی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یعقوب چرخی فرماتے ہیں، اتنا بڑا نام ہے، 851 میں آپ کی وفات ہے، آپ حضرت علاء الدین عطار کے خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مرید ہیں، تلامذہ میں سے ہیں۔ اور سنو کتنے شانے مرید ہیں یہ بھی سنو ذرا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کے پاس جب ملنے کے لیے گئے نا، جب آپ کو افتاء کی سند مل گئی، اجازت افتاء مل گئی، حضرت جائیں آپ فتویٰ دے سکتے، تو آپ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کے پاس آئے، کہا حضور میں گھر جا رہا ہوں۔ چرک سے آئے تھے، غزنی سے آئے، کہا حضور میں گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہنے لگے حضور کوئی نشانی تو دو نا۔ ابے بزرگوں سے مانگنا سیکھو، ڈیرے ڈال دو بس، آج تو لے کر ہی جاؤں گا، پھر ملتا ہے بہت کچھ۔ وہ کہنے لگے وہ کوئی نشانی تو دو یار۔ کہنے لگے کون سی نشانی؟ کہنے لگے حضور جب گھر جاؤں گا تو کوئی نشانی ایسی تو دو نا جس کو دیکھ کر تم یاد آؤ مجھے بار بار، اور کوئی تو چیز ایسی ساتھ کر دو بھائی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بڑے زبردست اللہ والے تھے، صوفی عالم دین تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس تو ایسا کچھ ہے نہیں جو تو ہمارے پاس چھوڑے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا مجھے سب پتا ہے۔ اپنی دستار اتاری اور حضرت علامہ یعقوب چرخی کے سر پہ ڈال دی، فرمایا یہ لے جا، جب اس کو دیکھے گا تجھے نقشبند کا آقا خواجہ بہاؤالدین یاد آ جائے گا، تیرے خاندان میں برکت رہے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ بزرگوں کا انداز ہے یہ نوازنے کا۔ خواجہ علاء الدین عطار کے پاس بھیجا، اور یہ پتا ہے کون آدمی ہے؟ چھوٹے نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے۔ دلی کے خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس اس مہینے گزرا، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھے خواجہ علاء الدین عطار کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں، فرمایا مجھے خطہ ہندوستان میں 2 مدرسے بڑے اہم لگتے ہیں۔ فرمایا حضور کون کون سے؟ فرمایا ایک ملتان کا مدرسہ ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا۔ فرمایا دوسرا کون سا ہے؟ تو دوسرا پاک وطن میں علاء الدین عطار کا مدرسہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ تم سارا مزہ مفت میں لوٹنا چاہتے ہو، پھر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضرت یہ بڑے مدرسے ہیں۔ خواجہ علاء الدین عطار اس شخصیت کا نام ہے۔
مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے. اب آپ اندازہ لگائیں, خواجہ علاء الدین اتار کے یہاں مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ نے کئی عرصہ گزار کے جب وہاں سے رخصت ہوئے تو اپنی تفسیر کے اندر یہ فرما رہے ہیں. تفسیر میں فرماتے ہیں زندگی مردہ زمین کو اللہ ایسے دیتا ہے. کیسے دیتا ہے آپ بتائیں گے؟ بارش برساتا ہے. بولو سارے, کیسے بارش برساتا ہے. یہاں مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی بات کری, دل خوش ہو گیا. فرمایا جس طرح زمین کو بارش اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا, فرمایا اسی طرح انسانوں کے دل کا معاملہ ہے. انسان کے دل کا معاملہ ہے. فرمایا اسی طرح انسان کے دل کا معاملہ ہے. کہا دل کا معاملہ؟ ہاں, جس طرح زمین سبزہ اگانا چھوڑ دیتی ہے, روئیدگی اور کھیتی اگانا چھوڑ دیتی ہے, اسی طرح انسان کا دل مردہ ہو جائے گا تو پھر وہاں پر توحید کی کھیتی نہیں اگتی, وہاں نبوت اور رسالت کے پھول نہیں مارتے, وہ زمین گلے لالا اور گلابوں سے خالی ہو جاتی ہے. کہا پھر اس دل کی زمین کو زندگی کیسے ملتی ہے؟ کہا پھر اللہ اس زمین والوں پر اپنے ولی کو بھیج دیتا ہے. او حیدرآباد والوں تمہیں مبارک ہو, میرے سخی کہاں سے چل کر کے آئے, یہ علی کا بیٹا کہاں سے چل کر کے آیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس خطے میں رہنے والوں کے دل اللہ ہمیشہ کے لیے توحید کے میخانے سے آباد کر دے. اللہ نے علی کے بچے عبد الوہاب زیلانی کو یہاں پر بھیج دیا. اب آگے بات سنیں. بادل تو برستا ہے تو یہ ولی کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل آباد ہوتے ہیں؟ حضرت مولانا یعقوب چرخی یہاں فرماتے ہیں, فرمایا وہ بادل برستا ہے, یہاں اللہ کے ولی کی آنکھیں برستی ہیں. یہاں ولی کی آنکھ برستی ہے. کہا وہ کہاں برستی ہے؟ کہا جب رات کی تنہائی میں آتا ہے نا, یہ محبت کا مسلح بچھا دیتا ہے. مریدوں کے سامنے تو یہ ڈاڈا ہوتا ہے, ملنے والوں کے سامنے ضبط کا بندھن ہوتا ہے, اپنے آپ کو سنبھالے, لیکن رات میں جب آتا ہے تنہائی میں, اب اس کو مرید کا ٹوٹا ہوا جوتا یاد آتا ہے, اب اس کو مرید کا پھٹا ہوا دامن یاد آتا ہے, اب مریدوں کی وہ شکایتیں دعائیں یاد آتی ہیں. کوئی بیٹی کا دکھ لایا, کوئی اولاد کا دکھ لایا, کوئی ماں کا دکھ لایا, کوئی شفا کا مارا ہوا, مرض کا مارا ہوا, اب ایک ایک کی حاجت اس کو یاد آتی ہے. پھر آؤ نظام الدین اولیاء کے پاس. ایک کہنے لگا حضور بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں آپ کے, بڑے نذرانے لوگ دیتے ہیں آپ کو. پیر صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں نا, یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ساتھ دینے والے افراد گنتی کے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے والے افراد ان کی تعداد ہی کوئی نہیں. کہنے لگے حضرت بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں, بڑے نذرانے مل لگے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرمانے لگے صبح سے لے کر رات تک میں ان مریدوں کے دکھ سنتا ہوں. کیا دکھ سنتا ہوں, اور تمہیں پتا نہیں اللہ میری ہر بات قبول کر لیتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی پتا ہے. تو کیسے قبول کرتا ہے؟ کہا وہ ایسے قبول کرتا ہے جب کوئی مجھے اپنا دکھ سناتا ہے پہلے میں اس دکھ کو اوڑھتا ہوں. میرے استاد صاحب شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب, آپ کی زندگی میں نے یہ چیز دیکھی. کوئی آیا آپ سے دعا کے لیے عرض کی, اسی طرح مفتی عبدالشکور صاحب گمکولوی, نقشبندی, مانسیرہ والے, فیض آباد, اللہ اکبر, مفتی اعظم ہند کے خلیفہ, آپ سے کوئی کہتا دعا کے لیے, آپ تھوڑا توقع فرماتے. جیسے ایک بچہ آیا, اس نے حضور میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا, ذرا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو ایسے نہیں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی, کیا انتظار کیا چلو دعا ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا. دعا کے اندر یاد آ گیا, تھوڑا توقف کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میں نے کہا استاد صاحب, میں نے کہا پیر صاحب یہ توقف کیوں کیا آپ نے؟ کہا پہلے میں نے اپنی ماں کا تصور کیا, پہلے اس بچے کے دکھ میں خود اترا. میں نے کہا اگر اس کی جگہ میری ماں ہوتی, میں رب سے دعا کرتا, تو میں نے اپنے لہجے میں کتنا دکھ اوڑا ہوا ہوتا, کتنا دکھ میں ڈوب کر پھر میں رب کے حضور گڑ گڑاتا. میں اس دکھ کو اوڑھتا ہوں, جب میرے لہجے سے درد ٹپکتا ہے اللہ میری دعا قبول فرما لیتا. ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. اسی طرح اللہ کا ولی محبت کے مسلح پر روتا ہے, تڑپتا ہے, دعائیں کرتا ہے. جب وہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خطے کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ زندگیاں عطا کرتا ہے. اب یہ اتنے ناتھاں کیسے ہو گئے؟
اتنے نعت خواں ایسے ہو گئے، حیدرآباد میں اتنے حفاظ کیسے ہو گئے، اور پھر بالخصوص درگاہ شریف کا انسٹیٹیوٹ آپ کے سامنے، اللہ اکبر، یہ اتنے علماء حفاظ، کیونکہ ان کی جو نمازیں ہیں نا، یہ نمازوں کے ایسے پکے ہیں، ہم تو بیکار سے لوگ ہیں، نمازوں کی سستی ہو جاتی ہے، یہ ایسے نمازی بنے تھے، جبھی تو اللہ والے بنے تھے، ایسے نمازی کہ یہ وفات کے بعد بھی قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، آنے والوں کا کام بن جاتا ہے، آنے والوں کو کسی کو نماز مل جاتی ہے، کسی کو نعت شریف مل جاتی ہے، کسی کو کتاب پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ مل جاتا ہے۔ بس یہی تمنا لے کر میں کراچی سے آیا تھا، اور یہی آرزو لے کر آپ بھی اپنے اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں، میں نے بھی دامن پھیلایا ہوا ہے، آپ نے بھی دامن پھیلایا ہوا ہے، اور جن کے دربار میں آئے ہیں وہ تو سخی ابن سخی ہیں، وہ تو غوث الورا کے شہزادے ہیں، اور غوث اعظم کون ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ خدا را یہ محفل عام نہیں، میں نعت خوانوں کو دیکھ رہا تھا، کسی کو ایک شعر کا موقع ملا، کسی کو 2 کا موقع ملا، او پاگل، او بھائی یہ سوچ، یہ محفل اس وقت یہاں پہ نہیں ہو رہی، خدا کی قسم بغداد معلیٰ پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بیچارہ بچہ یہ نہ سمجھے میں 10 بجے سے آیا، میں 9 بجے سے آیا، میں نے کہا دیکھ تجھے غوث اعظم ڈائریکٹ سن لگے ہیں، تیری طرف توجہ کی ہوئی ہے، تیرا کلام سن لگے گئے ہیں، اس سے بڑے کرم کی کیا بات۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، آج تھوڑا سا نذرانہ کم ہو گیا، کرم کم ہو گیا، کیا کرم، حضور یہ اصلاح کرنی پڑے گی نا بچوں کی، کرم نہیں ہوا، آج کرم نہیں ہوا۔ میں نے کہا پاگل، یہ کرم نہیں تھا کہ جیب گرم ہو جائے، کرم تو یہ تھا تیرا دل گرم ہو جائے، غوث پاک کا قدم تیرے دل پر آ جائے، تو یہاں سے پڑھے وہاں غوث اعظم سن لے، تو یہاں سے دل سے پڑھے، اور سخی کہیں اپنے والد صاحب سے، حضور یہ دیکھو میں نعت خواں لے کر آیا ہوں، حضور یہ دیکھو منقبت خواں لے کر آیا ہوں۔ کیوں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ افراد سازی، فرد تیار کرنا۔ حضور نے صرف 23 سال کے عرصے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1,24,000 اصحاب ایسے بنا کے دیے، اس وقت کے رومن ایمپائر کو خاک چٹا کے رکھ دی۔ 23 سال کے عرصے میں سرکار نے ایسے لوگ بنائے، توجہ ہے، سرکار نے ایسے لوگ بنائے۔ اور اسی طرح غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو، 470 میں ولادت ہے، 528 ہجری سے پڑھانا شروع کیا، 561 میں وفات ہے۔ آپ نے بندے کون سے تیار کیے؟ یہاں میں نام لینا شروع کروں تو 1,00,000 کی گنتی ختم، لیکن نام ختم نہ ہو۔ لیکن جو سب سے بڑا نام ہے، سنو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ، یہ غوث اعظم کا شاگرد ہے، غوث اعظم کا مرید ہے۔ ایک بار جب بچہ تھا تو آپ کے والد نے غوث پاک کے قدموں میں لا کے کہا حضور قبول کرو، آپ کا ہی بچہ ہے۔ اور سلطان کی اپنی بات بتا رہا ہوں، تاریخ کے ورقوں کو پڑھیں، سلطان کی گردن پر غوث پاک نے بچپن میں ہاتھ رکھا، توجہ ہے، غوث پاک کا چاہنے والا پہلے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سلطان کی گردن پر غوث اعظم نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا مولا گردن کو سلام۔ ابھی سلطان بنے نہیں ہیں، غوث پاک کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اس کا بچپن ایسا ہے کہ یہ میرے قدموں میں ہے، تو جو تیرے قدموں میں آ جاتا ہے پھر تاج اور تخت اس کے قدموں کے اندر گرنے لگے۔ سلطان سے اس کے جرنیل نے کہا، دوست تھا، یارانہ تھا، کہا مرض وفات میں بستر پر ہیں، اعضاء کمزور ہو گئے، بولا نہیں جا رہا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ سلطان کو کہنے لگے ابے بھائی یہ کیسی موت ہے، بیمار اونٹ کی طرح تو کروٹیں لے رہا ہے، مطلب تیرا جیسا بندہ تو موت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی دور سے نیزہ آئے، یہ چمچماتا ہوا نیزہ، اور تو سینہ ایسے کرے وہ سینہ پھاڑ کے پار ہو جائے، اور پھر تو رب سے کہے مولا تیرے دین کے لیے میں دیکھ سینہ اپنا کھلوا کر آیا ہوں، مالک دیکھ زخم کیسے ہیں، تیری گردن کٹی ہوئی ہو، اعضاء تیرے کٹے ہوئے ہوں، شہید عشق بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ سلطان نے اپنے آپ کو بامشکل کھڑا کیا، فرمایا تو نے بات ایسی کر دی ہے، اب میں لیٹ کر نہیں کروں گا، کھڑے ہو کر کروں گا۔ کھڑے ہوئے مشکل کے ساتھ،
فرمایا ابے یہ جو گردن ہے نا کسی کا باپ بھی نہیں کاٹ سکتا. جرنیل کے ساتھ کہنے لگے ننگی پیٹھ پر جس نے ساری زندگی گھوڑے کے گزارتی ہو, ابے جو سواریوں پر رہا ہو, جہاد میں رہا ہو, وہ بستر مرگ پر مر رہا ہے. تلواریں ہونی چاہیے تھی چمکنے والی, نیزے ہونے چاہیے تھے, بھالے ہونے چاہیے. مجاہد کی شان ہوتی ہے یہ. کہنے لگے کسی کا باپ بھی ہماری گردن نہیں کاٹ سکتا. کہنے لگے اتنے اعتماد سے کیسے کہتے ہو؟ کہا اس لیے میرا باپ بھی قادری تھا, میں بھی قادری ہوں. آپ بھی قادری ہیں؟ کہا نہیں, ایک بار کا نہیں 2 بار کا قادری ہوں. کہا دوسری بار کیسے؟ کہا 561 میں جب جناب عبد القادری کی وفات ہوئی تو جناب سیدی عبد الوہاب جو غوث اعظم کے شہزادے مسند پر بیٹھے, کہا میں جنگ چھوڑ کے آیا. میں نے کہا حضور تعزیت قبول کریں, ہاتھ آگے بڑھائیں, آپ کا مرید بھی نہیں بننا چاہتا. پھر ارادت میں داخل ہوئے. کہا اچھا کوئی گردن کیوں نہیں اڑا سکتا؟ کہا جب چھوٹا تھا نا غوث پاک کی محفل میں ابا جی لے کر آئے تھے, غوث پاک نے گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا مولا اس گردن کی حفاظت کرنا. ارے جس کے لیے علی کا بچہ ہاتھ اٹھا دے, کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کی تلوار میری گردن کا بال. فرمایا ہم جو دعائیں ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ دعائیں تمہیں نہیں پتا. فاطمہ ام الخیر بی بی کا بیٹا عبد القادر کی دعائیں ہمارے ساتھ. غوث اعظم کو پہچانی, آپ کن سے وابستہ ہیں, آپ کس آستانے پر آئے ہیں. اللہ اکبر. جس دن غوث اعظم کی وہ شان ہمیں پتہ چل جائے, ان کی معرفت پتہ چل جائے, ابے جن کے مریدوں میں سلطان جیسے لوگ ہوں, ہم جیسوں کو بلا لیا ہے, ہم جیسوں کو قبول کر لیا ہے, یہ بڑی بات نہیں ہے. جن کے مریدوں میں موفق الدین ابن قدامہ الحنبلی علامہ صاحب, جن کے مریدوں میں ایسے افراد ہو کہ جن کے سر پر بیت المقدس کی فتح کا سہرا ہو, تجھے انہوں نے اپنی محفل میں بٹھا